السلام علیکم۔ اصحاب کہف افسوس نامی شہر کے شریف قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی۔ وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہے تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں بھوکے پیاسے مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف کو ہلاک کرنے کا یہ کام جس کے سپرد کیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس دن اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرے، بادشاہتیں بدلتی رہیں، یہاں تک ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بیڈروس تھا اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فتنہ فساد پیدا ہوا کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر یعنی انکار کرنے والے ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ پھر اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اصحاب کہف نے نماز سے فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے لوگ پائے تو یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا جبکہ آج اسلامی علامتیں ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے، کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں پہلے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اسلام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے۔ پھر اس ساتھی نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ یعنی 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل و نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام لکھے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار
انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیڈروس کو اس واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور فرمایا ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے ملک کی حفاظت فرمائے، جنات انسانوں کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا عرصہ گزر گیا؟ یہ افراد زمین پر سوئے ہوئے تھے، ان کے پورے جسم پر کشش ثقل کی مقدار برابر تھی اور ان کی جگہوں کی کشش ثقل اور ارد گرد کی کشش ثقل سے بہت زیادہ تھی۔ سائنسدان اب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہوں کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کئی سو سال گزر گئے۔